کہنے کو عرش خدا کا ہے، کہنے کو عرش، مگر وہاں جلوہ گر کون ہے؟ زہ عزتوں اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق، کہ ہے اور زیر پائے۔ وہ پیر کس کا ہے جس کے نیچے ہے وہ؟ عرش کس کا ہے؟ عرش حق اللہ کا، تو کس کے پیر کے نیچے ہے؟ اب تم خود سوچو، جو عرش اعظم ہے وہ تو محبوب کے قدم کے نیچے ہے، اللہ ہی جانے محبوب کے سر کا عالم کیا ہو، جس کے پیر کی حالت یہ ہے، بلندی یہ ہے کہ عرش اعظم اس کے قدم کے نیچے ہے۔ حقیقت تو حضور کی کوئی نہیں جان سکتا، میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ قطرہ بھی نہیں ہے، جو اعلیٰ حضرت بریلوی نے بیان کیا یہ قطرہ بھی نہیں ہے۔ کروڑوں اعلیٰ حضرت پیدا ہو جائیں، اربوں خربوں جامی پیدا ہو جائیں، اربوں خربوں رومی پیدا ہو جائیں، اربوں خربوں اولیاء پیدا ہو جائیں، کوئی بندہ بھی شان رسول کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ صحابہ سے نہیں ہوا، قسم ہے مجھے قرآن کے 30 پاروں کی، نبیوں سے نہیں ہو سکتا، رسولوں سے نہیں ہو سکتا، اور جبریل کوئی فتویٰ نہ لگا دے تو بیچارہ تو آگے ہی نہیں جا سکتا۔ بیچارے کا لفظ میں نے بولا اس لیے کہا کہ فتویٰ ہی نہ لگ جائے، اس سے تو حضور نے فرمایا چل نہ آگے چلیے، اس نے کہا لو دنو دکان والا کا حلق ترکتا ایتھوں میں بال برابر بھی اگے ہوا تو سڑ کے سوا ہوتا، تو جتھے نوری جلتا ہے وہاں مستویٰ اللہ کی تجلیات میں گم ہو کر سفر کرتا ہے، تو کون بیان کرے گا؟ جبریل کو تو سمجھ نہیں آئی سرکار کی، تو مولوی صاحب کو آ سکتی ہے؟ آپ بولیں مولوی صاحب بتلائیں گے؟ وہ یہ تو ہماری تو کچھ نصیبی ہے جو ہم 4 حدیثیں آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، ہم حدیث جانتے ہیں، ہم حدیثیں پڑھ کے آپ کو سنا دیتے ہیں، سرکار پاک کی خوشبو جو پسینے کی ہے وہ نہ مشک میں ہے نہ عنبر میں ہے، اور ہم کب وہاں پر تھے مدینے میں جو تھے وہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے پاک پروردگار عالم کی کہ ما مسست حزت ولا عریرہ علی من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت مسکت ولا عبیرہ اطیب من راحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی عزت کی قسم میں نے کوئی ریشم اور کوئی دیباج نرم نہیں دیکھی مصطفیٰ کی تلی سے زیادہ، اور میں نے دنیا کی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو بہتر نہیں محسوس کی مصطفیٰ کے پسینے سے۔ اب کیا؟ اب یہ تو ایک طرف انس بن ادھر حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يسلک طریقا ویتبعه احد الا عرف انه قد سلک من طیب عرقہ۔ ادا مانا سن لو، وہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک گلی وچوں لنگ جاندے، گلی وچوں تو بعد میں کوئی بندہ ہو گلی وچوں لنگدا تو لکھاں بندے لنگ دے اونج نہیں کوئی دس سکتا کہ کون لنگے ہے، لیکن اگر آمنہ کا لال گلی سے گزرتا تو بعد میں آنے والا ایسے کرتا اور کہتا مصطفیٰ گزر گئے، اور یہ پہچان اس کو کس طرح نصیب ہوتی؟ اللہ عرفہ انہو قد سلک من طیب عرقہ یا عرقہ ہی، رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو گلی میں مہک رہی ہوتی، پتھروں سے آ رہی ہوتی، پتھروں سے۔ اب میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، چلو حضور علیہ السلام کریم کا پسینہ خوشبودار ہے، حضور کو اینج کر کے پسینہ لا کے وٹیاں نال ملدے تو نہیں سکتے بھئی یہ وٹے مہک جائیں، بس گزرتے، ہوا نور لیتی، فیض لیتی، ہوا پتھر کو تقسیم کرتی، پتھر بھی مہک جاتے۔ حسن و جمال کا یہ عالم ہے کہ 14ویں رات کا چنویں حضور دے حسن دی تاب نہیں لیا سکتا۔ یہ بھی ہم نے نہیں اپنے پاس سے باتیں گھڑی، جو بات کرو منٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بریلویوں کا عقیدہ ہے، بریلویوں کا عقیدہ ہے۔
بریلویوں کا عقیدہ ہے آپ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کئی لوگ لبادے اڑے ہوئے ہیں، کوئی کیڑا لبادہ کوئی کیڑا لبادہ، اور منٹ لگا کر کہہ دیتے ہیں یہ تو جی ہے بریلوی نے کہا، احمد رضا بریلوی نے ان کو باتیں سکھائی ہیں، احمد رضا کا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا جب کہ یہ باتیں ہیں۔ یہ بال جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ٹوپیوں میں سی لینا، یہ کون سے بریلوی نے سی ہے؟ یہ مدینے میں تھے بریلوی، خالد بن ولید بریلوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا پانی نیچے نہ گرنے دینا ارد گرد، اور اتنا ہی وہاں پر ماحول ایسا ہو جانا کہ لگتا ہے کہ صحابی کو قتل کر دے گا۔ یہ ماحول تو میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا، یہاں بتلا بھی نہیں سکتا، حالانکہ میں کئی چیزیں آپ کو مثال کے طور پر ایسے پورا کر کے دکھاتا رہتا ہوں، یہ تو میں بتا بھی نہیں سکتا۔ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، آپ انسان ہیں، روٹی کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، آپ حلال اور حرام کا فرق سمجھتے ہیں، آپ اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں، آپ کے دماغ کیا اس بات کا اندازہ لگانے سے قاصر ہیں کہ ماحول کیا ہوگا جس میں رسول اللہ وضو فرما رہے ہوں اور صحابی ایک دوسرے کو اٹھا کر پیچھے کرتے ہوں اور اتنی کیفیت سے کرتے ہوں کہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے گا۔ اب وہ ایسے تو نہیں نہ اٹھاتے ہوں گے، آپ ذرا تھوڑے پیچھے ہیں، میں نے آگے ہونا ہے، کیسے کرتے ہوں گے؟ اور حدیث بخاری میں موجود ہے، قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، حضور کے وضو پر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی وقت وضو حضور کے کہ لگتا کہ صحابہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ وہ منظم ترین جماعت، وہ باادب ترین جماعت، وہ انتہا درجے کی ادب کرنے والی جماعت، اسے ہو کیا جاتا کہ وہ قطرات وضو پانے کے لیے قریب ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ کیا وہ پانی کے طلبگار تھے؟ کیا وہ پانی کے پیاسے تھے؟ کیا وہ پانی پر یہ بات کرتے تھے؟ تو انہوں نے زمزم پر جھگڑا کیوں نہ کیا؟ اس کا جواب دیں۔ زمزم کا پانی پیتے ہوئے انہوں نے کیوں اس طرح کی کیفیت اختیار نہیں کی؟ این جنگ کی حالت میں اصحاب زخمی ہیں، شہید ہوا چاہتے ہیں، چند بالکل آخری وقت ہے، پانی کی حاجت ہوئی، عطش، ایک صاحب پانی لائے، برابر سے ایک اور صحابی بولا مجھے پیاس لگی ہے، اس نے کہا ان کو پہلے دیجیے، اور جب ان کے پاس پہنچے تو برابر سے آواز آئی پانی، دوسرے نے کہا پہلے انہیں دیجیے، جب تیسرے کے پاس پہنچے آواز آئی پانی، تیسرے نے کہا پہلے انہیں دیجیے، پانی گھومتا رہا، اصحاب نے پانی تک نہ پیا، بن پیے جان پیدا کرنے والے کے سپرد کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہرس پانی کی نہیں رکھتے تھے، وگرنہ نزع کے وقت تو پانی کوئی نہیں چھوڑتا۔ اتنا احسار، اتنی قربانی کہ جان نکل رہی ہے اور پانی دے رہے ہیں، اور یہاں ان کو کیا ہو جاتا جب آمنہ کا لال وضو کرتا اور وہ قطرات لینے کے لیے وہ کوئی 5 کلو پانی تو نہیں سی ہوتا یا گلاس تو نہیں بھرا جا سکتا تھا، بس حضور نے چلو میں پانی لیا، یوں کیا، پانی نے یہاں سے بوسے لینے شروع کیے، اور جب وہ پانی یہاں تک پہنچا تھا اب یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی نگاہ میں۔ تو کیسے مقام سمجھا جا سکتا ہے پھر اس ہستی کا، اس شخصیت کا جس کی شانیں یہ ہوں؟ ہم تو ذرا سی ادب کی بات کریں جی یہ تو یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ کائنات مصطفیٰ کی مٹھی میں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے واقسن من کلم ترکت وینی، یہ بریلی والوں کا شعر نہیں ہے۔ ہاں بریلی والے نے یہ ضرور کیا ہے کہ اسی شعر کا ترجمہ کیا ہے لم یاتی نذیروں کا فی نظر ہے۔ تو قبلہ حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں، یہ نہ بریلوی کا معاملہ ہے نہ کسی اور کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ ایمان جہاں بھی ہوگا اسے مدینے کے سوا کچھ نظر، اور یہ بھی بخاری کی حدیث شریف ہے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الایمان لیارز الی المدینہ، فرمایا ایمان مدینے کی طرف دوڑے گا، ایمان مدینے کی طرف دوڑے گا۔ کب؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایمان بھاگ پڑے گا، دوڑ پڑے گا، اور اتنی سپیڈ سے مدینے کی طرف آئے گا وما تعرض الحیہ الی جہرہا، جیسے سانپ آتا ہے اپنی بل کی طرف۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جیسے سانپ آتا ہے اپنی بل کی طرف۔ بل کس کو کہتے ہیں جی؟ پنجابی جسوں میں کھوڑنو، تو ہر کھوڑنو نہیں کہتے، اپنی بل جہرہا، اپنی کھڈ دی چالے پاسے وہ سپ آمدہ ہے۔ ایمان اپنے مرکز کی طرف دوڑے گا، اب ایمان مکے کی طرف نہیں دوڑے گا۔ دماغ میں رکھنا، اگر ایمان کا مرکز مکہ ہوتا یا کعبہ ہوتا تو ایمان دوڑتا کعبے کی طرف یا مکے کی طرف، لیکن اللہ نے ایمان کا مرکز گنبد خضرا کو بنایا ہے، اس لیے سارا ایمان گنبد خضرا میں۔ پار دیے انصاری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے انصاری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے انصاری سرکار دیے، پار دیے نہ پار دیے انصاری سرکار دیے۔ محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بولو محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان کی اصل آپ ہے، ایمان آپ کی مٹھی میں، ہر چیز آپ کی مٹھی میں، اللہ نے خزانے آپ کی مٹھی میں دیے۔ ہم تو وہ اگر عبارات پڑھ کے آپ کو سنائیں جو متقدمین علماء کی، آپ ہل جائیں۔ ہم نے تو صرف 5 وقت کی نماز اور روزہ اور ذکر اور اذکار، اسی کا نام اسلام سمجھ رکھا ہے۔ نمازوں کے باوجود، حج کے باوجود، زکاتوں کے باوجود اور آپ کے روزوں کے باوجود اگر آپ کے کلیجے میں رسول اللہ کا عشق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ دماغ یہ بھول جائیں کہ آپ لمبا مینار کرا کے مسجد بنوا لے سو تو جنت ٹر جا سو، اور نہیں پائی کتے ٹر جا سو۔ مسجد بھی تب مقبول ہوگی جب بنانے والے کے دل میں آمنہ کے لال کا پیار ہوگا، وگرنہ مردود ہے عرش ہے۔ بھلے مسجد نبوی ہو، اس کے اندر بے شک امام خود سرکار ہو، اور بے شک مکبر حضرت بلال ہو، تکبیر پڑھنے والا مکبر حضرت بلال ہو، امام خود آمنہ کا لال ہو، مسجد بھی نبوی ہو، اللہ تب بھی قبول نہیں کرتا بندے کو جب تک کہ اس کے کلیجے میں آمنہ کے لال کا پیار نہ ہو۔ یا رسول اللہ، بارک اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی کہ نہیں؟ یہ حضور کی محبت ہی اصل الاصول ہے، اور یہ نظریہ رکھنا کہ سب کچھ سرکار کی مٹھی میں ہے۔ اب چاہے حضور اس کو ظاہر کریں، چاہے حضور اس کو ظاہر، مثلا حضور نے انگلی کی تھی، چند ٹوٹیا کہ نہیں ٹوٹیا؟ تو آپ نے جدو انگلی کی تھی ادو ہی ٹوٹیا تھی، اس تو پہلے آپ نے انگلی کی تھی نہیں ہے، آپ دی مرضی، انگلی نہیں اٹھائی، آپ نے پہلے اٹھائی، اچھا بولو، وہ دل کی تھی تو پہلے نہیں ٹوٹیا، تو جدو آپ نے مناسب سمجھا تو توڑ دیتا ہے، پھر جدو مناسب سمجھا تو جوڑ دیتا ہے۔ یہ تو نہیں ضروری کہ اگر کوئی حضور کچھ کرے نہ تو حضور کو طاقت نہیں، یا حضور کچھ بتائے نہ تو حضور کو وہ پتہ نہیں، چلے ہوئے وہ تو جب چاہتے درخت کو پکڑ کے چلاتے چلنا شروع کر دیتے۔ حدیث موجود ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقضی حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم ير شيئا يستتر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائده ثم أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كذلك۔ انہاں گلاں دا جواب دیو نا کی
کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پہ جاندے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں استنجا کر کے آتا ہوں تو حضور چل پے تو میں نال لوٹا لے کے پانی دا پیچھے پیچھے حضور دے ٹر پیا. اگے سامنے حضور نبی پاک تشریف لے گئے. کوئی اوڑ کے لیے کسی قسم کا آؤٹ کے لیے کوئی جگہ نہ پائی حضور نے. درخت سامنے دو لگے ہوئے تھے. سرکار تشریف لے گئے. ایک بوٹے نو پھڑیا ڈالیاں تو فرمایا چل گئے اللہ دے حکم نال میرے نال. وہ چپ کر کے ٹر پیا. بوٹے ٹر دین اچھا بولو سارے بولو ٹر دین لیکن آمنہ دے لال نے پکڑ کے اس کو فرمایا چل اللہ کے حکم کے میرے ساتھ. فن قادت ماؤ. وہ چل پڑا. کس کے حکم سے چل؟ حکم دے کون رہا تھا؟ فرما کے آ رہے ہیں. یہ بھی نقطہ نوٹ کرو. یہ صرف عارفوں اور صوفیوں کے لیے ہے بات. حکم کون دے رہا ہے اور فرما کہہ رہے ہیں کس کے حکم سے چل؟ چل اللہ کے حکم سے. اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو وہ چلتا. چل اللہ کے حکم سے وہ چل پڑا. اور کیسے چلا؟ اگوں صحابی کی کہتا ہے کل بعیر المخشوش الذی یصانع قائدہ. وہ درخت ایسے چل پڑا جیسے کوئی اونٹ ہو تو اس کی ناک میں نکیل ہو تو نکیل کی رسی مالک نے پکڑی ہو. مالک آگے آگے چل رہا ہو اونٹ پیچھے پیچھے چل رہا ہو. یوں چل پڑا. اور پھر سرکار نے آ کر اس کو ایک جگہ پر کھڑا کیا. پھر حضور نے دوسرے بوٹے نو جا کے کہا چل تو بھی. وہ بھی ٹر پیا. پھر حضور نے ان دونوں کے پاس آ کر فرمایا التعیما علیہ باذن اللہ. چل بھائی اللہ کے حکم سے اذن سے تو جڑ جاؤ. تو وہ بوٹے پھلتا آما تھا. وہ دونوں پودے کیا ہوئے؟ جڑ گئے. جناب نے استنجا وغیرہ فرمایا اور استنجا فرمانے کے بعد جناب کریم لوٹے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں یہ سارا سین دیکھ رہا تھا. بوٹیاں دا ٹرنا, بوٹیاں دا ملنا, پھر بوٹیاں دا مڑ کے پیچھا, یہ سب کچھ میں دیکھ رہا تھا. فجلست احدث نفسی. تو میں انج کر کے بہ کے اپنے آپ نال گلاں پیا کردا سا. یہ شان ہے یا ہمارے آقا کی؟ اللہ نے اتنی طاقتیں اور قوتیں دے رکھی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ یہ بوٹیاں نو ٹراندن پہ. ابھی میں یہ باتیں کر رہا تھا کہ فائزہ انا برسول اللہ مقبلہ. حضور سامنے آ اور حضور نے سامنے آتے ہی میری طرف دیکھ کر فرمایا یا جابر حل رأیت مقامی. جابر پھر اپنی آنکھاں تک ہی ساڈا مقام کی ہے. اب روز تو بوٹے نہیں نہ ٹورے لیکن بوٹے ٹورنے دی قوت رکھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بوٹے روز ٹورے تو نہیں نا لیکن طاقت حضور کی مٹھی میں ہے اور دینے والے کو کہتے ہیں اللہ. علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرماتے کل ما ظہر فی العالم. یہ صرف جو حضرات علماء کرام ہیں وہ توجہ کریں کہ یہ علامہ فاسی کون ہے. پہلے یہ توجہ کرو تو پھر یہ عبارت تواڈے سامنے پیش کرتا ہوں. میں کوئی اپنے گھروں نہ گلاں بنا کے لے آوندا ہوں. میرے کلیجہ میرا پھٹتا ہے جب میں یہ خشک ملاؤں کی باتیں سنتا ہوں تو کلیجہ پھٹ پھٹ کے جاتا ہے. پھر میں کہتا ہوں یہ نہیں کہیں کار دے, یہ شیوے نہ جانن یار دے. یار یہ امام المحدثین لوگ گزرے ہیں, وہ بڑے بڑے محدث بندے گزرے ہیں یار. انہوں نے درابا یدربو نہیں سی آمدہ, ان کو سمع جسماؤ نہیں تھا, یہ دلیلیں نہیں کرتے تھے, ان کو سیکھوں کا نہیں تھا پتا, ان کو شریعت کے باریکیوں کی خبر نہیں تھی. لیکن قربان ان کی ذاتوں پر اور قربان ان کی باتوں پر. یہ سوچتے بھی عشق رسول میں تھے, یہ بولتے بھی عشق رسول میں تھے, یہ سوتے بھی عشق رسول میں تھے, یہ جاگتے بھی عشق رسول میں تھے. ان کا ایک ہی نغمہ تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ. یہ خشک بندوں کی باتیں سن کر تو ہم تو حیران رہ جاتے ہیں. خدا کی قسم یہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ کرو تو شرک نہ ہو جائے, وہ کرو. کون سا شرک ہے؟ اور حضور کو خدا سے جدا جاننا شرک یہ ہے. حضور کو خدا سے جدا جاننا شرک یہ ہے. اور حضور کو خدا کہنا نہیں ہے چونکہ یہ حضور نے فرمایا ہے.
اور جدا سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیدے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ان کافر جیڑا وقت آکھے، ان کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ نہیں فرماتا، ان کی محبت کو رب اپنی محبت نہیں فرماتا۔ حضور نے نہیں فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ دی اللہ نے محبت ہو گئی۔ پھر دہراؤ ترجمہ، جس میرے نے محبت کی تھی وہ دی اللہ نے محبت ہو گئی۔ اے نہیں کیوں کرے گا، پھر سنو، اللہ کرے منڈیوں تواڈے دلاں وچ گل اتر جائے، اے نہیں فرما رہے جس میرے نے محبت کی تھی انہوں اللہ نے محبت ہو ویسی، ہاں ہاں ہو جاسی نہیں۔ جس لمحے بندے کے کلیجے میں مصطفیٰ کا عشق آتا ہے اس ساتھ ہی اللہ کا عشق آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زور سے بولے یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے، سلطان نبی کے، غمخوار نبی کے، لجپال نبی کے، مختار نبی کے۔ اب یہ نہیں ہوتا، کاش کہ آپ بخاری شریف اپنی آنکھوں سے پڑھتے، آپ صحابہ کرام کے انداز دیکھتے، خدا کی قسم آپ کو نفرت ہو جاتی ہے ان خشک لوگوں سے۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آپ کو نفرت ہو جاتی ہے، آپ ان کی گلیوں سے نہ گزرتے، آپ کہتے ہیں یہ کوئی دوسرا دین بتاتے ہیں، یہ مدینے والا دین نہیں۔ مدینے والا دین تے یہ ہے نمازاں وچ بھی لک لک کے ماہی دا مکھلا تھا۔ حضرت صاحب قبلہ میں آپ کے قدموں پر قربان، قبلہ پیر سائیں پر میری جان قربان، عزت علماء تشریف فرمائے، آپ کے میں جوتیوں پر میں قربان، پر میں بخاری پڑھتا ہوں، ترجمہ اگر میں غلط کرتا ہوں آپ کر دیں، میں چپ کر کے مائک یہاں لکھ دوں گا، ساری زندگی کی غلامی آپ کو لکھ دوں گا۔ پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا، پہلے یہ بتلاؤ کہ اگر مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو پیچھوں کون آیا ہے، اے مقتدی دس سکتا ہے؟ 14ویں صدی دا نہیں دس سکتا، چونکہ مگن ہوتا ہے نماز میں مشغول ہوتا ہے، تو پہلی صدی کا کیسے بتلا سکتا تھا اگر نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ تو سرکار کریم جناب پیچھوں پہ آمدن بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، فصفق الناس، ان ساریاں نے پیچھوں تاڑیاں مارنیاں شروع کی دیا، انہوں نے کہا او بھائی وہ قوال تھوڑی تھے وہ تاڑیاں بجاتے تھے، لیکن تاڑی بجی ہے، بجی بھی مسجد نبوی میں ہے، اور اتنے زور کی تالی بجی کہ توبہ توبہ۔ حدیث شریف کے الفاظ بخاری کی روایت ہے کہ کانا ابو بکر لا یلتفت فی صلاته ہی، یہ ابو بکر پاک کی نماز کے بارے میں مشہور تھا کہ ابو بکر نماز وچ این گم ہوندا ہے کہ انہوں اپنی بھی خبر، تو جدوں اپنی خبر نہ ہوئے ادوں مصطفیٰ دی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا گما دے ان کی، ایسا گما دے ان کی ولا میں، ہمیں خدا ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ سارے بولو اچھا جی، آپ سارے تالیاں بجا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے تک نہیں سکتے۔ فلما اکثر الناس تصفیقا، جب تالیاں اتنی بجی کہ مسجد گونج گئی، معمولی تو بات نہیں تھی، مسجد میں جی ہوں تاڑیاں بجنا شروع ہو جانا، وہ بھی نماز ہوندی ہوئی تو غلط ہے نا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑے، کوئی کچھ خیر کا ہے، اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا فرا رسول اللہ، حضور تشریف لے آ چکے سن، آپ کسی قبیلے وچ گئے ہوئے سن،
قبیلہ بنی عمرو کی طرف، ان میں صلح کرانے کا۔ بس جی حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ چھوڑ دیا، انہیں نماز پہ ہوندی ہے تو دھیان کرے ہمیں خشک پتہ نہیں کدھر لے جاتے ہیں، ذرا حضور کے عشق کی بات کرو۔ اور یہ بخاری میں ہے، میں کوئی اپنے گھر سے تھوڑی لکھ کے لایا ہوں کہ روایت شریف سے تو آپ کو سنا رہا ہوں، یہاں آپ کو مل جائے گی بخاری شریف۔ بلکہ یہ جو نوجوان یہ جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ہو تو انہوں جڑے یہ گوگل بابا ہے اس کی ہیلپ لے لو، چلو اگر دوسرے بابوں سے ہیلپ کے قائل نہیں ہو گوگل کے تو ہو نا، اسی سے مدد لے لیں، یہیں پر لکھیں، میں عبارت پڑھتا ہوں تم لکھو، حدیث سامنے آ جائے حضور کے ہو جانا، اور نہ آئے بے شک ہمیں یہاں سے نکلنے بھی نہ دینا۔ لیکن اگر حدیث سامنے تمہارے آ جائے تو پھر میں اتنی گل کراں گا سکھ چج کوئی یار منا منگا، پھر تن سدھی چرخے پاون دا ول سکھ، اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں۔ پھر حضور نے فرمایا چل بھائی تم آگے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آگے چلے جاؤ۔ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقص علی مکانی، ادھر ہی کھڑے ہو۔ اب بھائی یا تو وہ کھڑے ہوتے یا نہ ہوتے، جیسے وہ نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کام کیا کیا؟ اے پڑھے اے میرے حل تک وہ سارے، انہوں نے کیا کیا؟ رافع ابو بکر یدہ، انہیں نماز بھی چینج کرتا ہے، اچھا بولو، شافی، حنبلی، مالکی، حنفی، اہل حدیث، کوئی اور، یہ کوئی فرقہ بھی نہیں بن سکیا، اسے بڑھنا چاہیے دینا۔ ہاتھ تھے اور حدیث بخاری میں، اور حضرت ابو بکر نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ نماز ہو رہی ہے جی، کھڑی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز ہی تو ہو رہی ہے۔ کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا، ایک کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا، نماز ہی نہیں، نماز ہی نہیں وہ جس میں خیال یار نہیں، وہ نماز کیا ہے؟ نماز تو ہو رہی سی، فرضی نماز ہے۔ اور جناب نے احجاز کی تھے، رافع ابو بکر یدہ، دوڑے ہاتھ تھے کر رہے، تو کیا کہنے لگے؟ اللہ تیرا شکر ہے، یہ نماز میں کہہ رہے ہیں، ہاتھ ہن کر کے کہے اللہ تیرا شکر ہے، تیرے یار نے مجھے اس قابل سمجھ لیا، تیرے محبوب نے، تیرے رسول نے مجھے اس قابل سمجھا۔ یہ گل کوئی عام بندہ نماز کرے نماز ہو جاتی؟ سارے بول وہی ہے انہوں نے، اور انہوں ہی دی تو وہی ہے، اینج بھی کر لیا، گلاں بھی وچ جڑیاں نماز وچ نہیں وہ بھی کر دیتیاں، تو پیچھے بھی ہٹ گئے۔ تقدم رسول اللہ، حضور اگے چلے گئے، 2 فرض پڑھ چکے سن صحابی، 2 باقی سن، حضور آگے چلے گئے، اللہ اکبر جی نال شروع، یہ 2 پہلے پڑھ چکے سن، حضور نے نہیں پوچھا کسی کو کتنیاں پہلے پڑھ چکے ہو، کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا 10 ہوئے ابو بکر ہیں میں جے تینوں کہا سی بھئی اگے کھلو جا نماز پڑھا، تو کس تینوں منع کیتا ہے تو نہ کھلو؟ نہ کہا جی ما کھانا ابن ابی خواف این یصلی بین یدی رسول اللہ۔ ابو بکر ابو قحافہ دے منڈے دی طاقت ہی نہیں،
کہ وہ جناب دے اگے کھلو سکے. اب حضور کے آگے نماز کھڑے اوپر پڑھانا کوئی حرام ممنوع ہے؟ اللہ نے قرآن کی کسی آیت میں منع فرمایا ہو؟ سارے اچھا بولو. ایک ایک کر دے پہ میری یہ طاقت نہیں. اللہ بھی ذرا ناراض نہیں ہویا, حضور بھی ذرا ناراض نہیں ہویا. بھائی تم اپنے عشق نو پیچھے کر, جیڑا حکم ہے شریعت دا وہ ہے. حضور نے کبھی کسی کی محبت کو, عشق کو ٹھکرایا؟ مثال کے طور پر مولا مرتضیٰ, جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جن کا نام لینا بھی, جن کا ذکر بھی. میں اپنے کولوں نہ کردہ پہ گلا, یہ فرمان مصطفیٰ کہ ذکر علی ہے ذکر خدا. فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, فرمایا ذکر علی عبادہ. اور حضرت علی سے ہی فرمایا محبو کا محبی و محبی محب اللہ و مبغضو کا مبغضی و مبغضی مبغض اللہ, ادو کا ادوی و ادوی ادو اللہ, حبیب کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ. علی سے ہی فرمایا جیڑا تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا, جیڑا میرا ہو گیا وہ خدا دا ہو گیا, تو جیڑا تیرا نہیں. اگے حضور نے تو فرمایا تو سبھی کول پاؤ, جیڑا تیرا او میرا, تو جیڑا میرا نہیں وہ خدا دا بھی نہیں. یہ مولا علی کی شانیں ہیں. لو جی, اور یہ بھی ایک حدیث نال ہی لگے ہتھاں سنا دیا ہوں آپ کا. موضوع تو عشق رسول ہے, لیکن ساتھ ہی حضرت علی کی آج بات کرنی ضروری بھی ہے. یہ بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیب ترین بندہ اس کو بتلایا جس کے دل میں علی پاک کی محبت کہ جی حضور نے فرمایا وہ بندہ سعادت مند ہے, پورا ہی سعادت مند ہے وہ بندہ. حضور کا یہ جملہ کافی نہیں کہ وہ بندہ سعادت, لیکن حضور چپ نہیں ہوئے تھے, فرمایا سارا ہی سعادت مند ہے. اتھے بھی چپ نہیں ہوئے, فرمایا سچا سعادت مند ہے. وہ بندہ سعادت, سارا سعادت تے سچا سعادت. حضور کون؟ فرمایا جس کے دل میں علی کی محبت. کس کس کے دل میں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا. آئے ہائے ہائے ہائے, کہہ دو پھر نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اور فرمایا ہاں اس میں کوئی شک نہیں. فرمایا کہ علی کی محبت ہو جس کے دل میں, اور علی کی حیات ظاہری میں بھی ہو, اور علی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہو. اور بدبخت ترین بندہ کون ہے؟ پنج تن پاک سے جو بغض کرے وہ تو ہے ہی, لیکن پوری امت کا بدبخت ترین بندہ بتاؤ. بتلاتا ہوں آپ کو, جو حضور نے بتلایا وہی بتلاتا ہوں. فرمایا پچھلی امتوں میں بدبخت ترین بندہ وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی, اور میری امت کا بدبخت ترین بندہ وہ ہے جو علی تجھ پر تلوار اٹھا کر یہاں تک وار کرے گا اور تو شہید ہو جائے گا. ابن ملجم, عبد الرحمن بن ملجم بھی اسے کہتے ہیں, ملجم بھی کہتے ہیں, وہ تھا بدبخت. اب جو علی پاک کا قاتل ہے وہ بدبخت ترین ہے, اور جو علی پاک کا محب ہے وہ سعادت مند ہے. سلوٹ کرتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کو اصحاب سے بھی عشق ہے, اہل بیت سے بھی پیار ہے. اچھا تو یہ وہ بات پھر لٹاتے ہیں کہ حضرات نے کس طرح حضور سے محبت کی. اب مولا علی کو نہیں حضور نے فرمایا جب انہوں نے لکھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت کہ اعظم الرسول اللہ
انہاں کیا مشرکین مکہ نے اے رسول اللہ کٹو، رسول اللہ کا کلمہ جو ہے یہ کیا کرو، ہمارا تو پھٹا ہی آپ کے رسول ہونے پر ہے، ایسے کرو محمد بن عبداللہ۔ اب بات تو محمد بن عبداللہ بھی نام تو آپ کا یہی ہے، اور اگر مولا علی لکھ دیتے تو کیڑا غلط ہوتا، شریعت کی کوئی تلوار تو نہیں لٹک رہی تھی، جبکہ تو حضور کہہ بھی دیں مٹا دے جو لکھے ہے وہ تو قلم چک کے اتھے رکھ دیتے۔ کینو کینو دسا میں راز دیا گل، قلم اٹھا کر رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا ہم سے نہ ہو پائے گا، یہ ہاتھ آپ کے دشمن کو مٹانے کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ کا نام مٹانے کے لیے نہیں۔ تو صحابہ کرام کی جو محبت ہے آپ دیکھیں، ان کی تو نمازوں میں وہ حضور کو دیکھیں، وہ تو حضور کا نام مبارک تک حضور کے کہنے کے باوجود نہ ہٹائیں، حضور کے بال مبارک وہ اپنی ٹوپیوں میں سیئیں، نبی علیہ السلام جس چھڑی کو ہاتھ لگا دیں وہ چھڑی سنبھال کے رکھیں، اور اپنی اولادوں کو کہیں کہ ساڑی قبر میں ساڑے نال دفن کرنا، قیامت والے دڑے جدوں ساری دنیا کٹھی ہوے گی تو اسی یہ چھڑی لے کے آواں گے، اللہ فرمائے گا کون ہے تے اساں کہاں گا اے چھڑی نو پہچان تیرے محبوب دی ہے۔ یہ صحابہ کی گفتگو ہے۔ ناخن کاٹے سرکار پاک حضرت ابو ہریرہ کو دے دیے اس لیے کہ جا کے زمین میں دفن کرا، وہ گئے دفن کرنے نہیں گئے، کہ وہاں سے دفن کرنے بھائی پتہ لگ گیا سارے باہر نکل گئے، باہر جا کے چپ کر کے کپڑے کی پوٹلی بنا کے وہ ناخن میں بن کے جیب چرا کے آ گئے۔ سرکار نے فرمایا کدھر کیے؟ محفوظ ہو گئے، محفوظ کرنے سے حضور محفوظ ہو گئے۔ گھر پہ گئے، پوٹلی نکال کے اپنے اہل خانہ کو دے کر کہنے لگے جدوں میں فوت ہو جانا تو میں نے قبر وچ رکھیا جائے تو اے پوٹلی کھول کے تو تھوڑے جے ناخن اتھے رکھنے، تھوڑے جے اتھے رکھنے، میں نمازی بھی ہاں، روزے دار بھی ہاں، ذکر اذکار بھی کیتا ہے، پر مجھ کو میرے اعمال پر وہ بھروسہ نہیں جو ان ناخنوں پر ہے۔ یہ سب کچھ مدینے میں ہوتا ہے، نمازوں میں حضور کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ تو نمازوں میں انہوں نے تو مصلی چھوڑا تو مولا علی تو نماز ہی چھڑی، یہ تو سارے جان دے ہو، انہوں نے تو عصر کی نماز نہیں تھی پڑھی، اور حضور کہاں تھے؟ ہے یہاں حضور نبی پاک ایسے بیٹھے نا، یہ گود میں فی ہجر علی ابن ابی طالب، رسول اللہ علی ابن ابی طالب کی گود میں، اور یہ دو جڑیاں دی گود نو یہ سعادت حاصل ہے، ایک حضرت ابو بکر دی گود نو تو ایک مولا، انہاں دو، اچھا میں بڑا حیران ہویا انہاں دو دا تساں کدے حال تکو نا، بھئی ایک جو ہے اس کی بھی گود میں حضور، دوسرے کی گود میں بھی، ایک رویا ہے او دے اتھرو بھی حضور دے چہرے دے ڈگے غار وچ، تو دوجا رویا ہے او دے بھی اتھرو حضور دے چہرے دے ڈگے۔ معراج کی رات کو جب حضور گئے تو حضور فرماتے ہیں لا مقام ایسا ہے جہاں سمت نہیں ہے، تو میں فرشتہ بھی کوئی نہیں تھا ساتھ میرے، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اب دایاں بایاں آگا پیچھا وہاں کچھ نہیں، سمتا ممتا لا مقام پہ، تو ایک لحظے کے لیے مجھے حیرت ہوئی، تو دوسرے ہی لحظے میں مجھے آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی، حبیب آپ جہاں ہیں وہیں ٹھہر جائیں، آپ کا رب خود درود و سلام بھیجتا ہوا آپ کے قریب آ رہا ہے۔ جب یہ آواز مجھے آئی تو میں حیران تھا کہ لہجہ ابو بکر کا تھا،
بھئی ایک بات ذہن میں رہے، یہ حضرت محقق علی الاطلاق محدث دہلوی شاہ عبد الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور میں ان کا حوالہ پیش میں نے کر ہی دیا ہے، لیکن ان کے حوالے سے مضبوط ایک حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس واقعے کے، اس بات کے روایت کے راوی کا نام ہے امام جعفر صادق کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حوالہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ مضبوط ہو گیا ہے امام جعفر صادق کے حوالے سے، کہ وہ ان پر فوقیت رکھتے ہیں محقق علی الاطلاق پر، اور محقق علی الاطلاق کا حوالہ ہمارے لیے کافی تھا، لیکن کوئی دوسرا ساتھی بھی آ جاتا ہے وہ پھر سرکار جعفر صادق ہی قابو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لہجہ کس کا تھا؟ ابو بکر کا تھا۔ اچھا، پھر جو بات میرے رب نے کی پہلی مجھ سے، ابن اسحاق کی روایت ہے، جو بات پہلی مجھ سے میرے رب نے کی وہ یہ تھی کہ چچا کے بیٹے علی کا کیا حال ہے۔ اس پہ بھی زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ ان دونوں کا تذکرہ گٹھا گٹھا حضور کیوں چلاتے ہیں؟ مثلا ایک بھی رویا تو دے آنسو گالتے، دوجا بھی رویا دے آنسو، ایک دی بھی گود وچ سرکار، دوجے دی بھی گود وچ سرکار، معراج دی راتی ایک دا رب نے لہجہ اختیار کیتا ہے، دوجے دا حال پوچھے ہے، دونوں دا تذکرہ موجود۔ قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ چابیاں مجھے جنت اور دوزخ کی دی جائیں گی، یہ صحیح روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ اکھاں مبارک میرے کرو تو کان شریف کھول دیو، محل ہے تو کٹ دیو۔ حضور نے فرمایا جنت تے جہنم دیاں چابیاں میرے ہاتھ میں میرا رب دے گا، میں وہ چابیاں ابو بکر اور علی کو دوں گا۔ یہ گنہگار نکمہ کم تر، یہ جو آپ کی جوتوں کی خاک آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں نے ان ساری روایات و احادیث کا نخبہ یہ نکالا ہے، نچوڑ کہ جی میں کنوں نو نچوڑ دیں یا گنے نو نچوڑ دیں تو رس نکلتا ہے، وہ میں نے یہ نکالا ہے کہ حضور نے یہ جو دونوں کا ذکر گٹھا کیا، حضور چونکہ غیبدان نبی ہیں، حضور کو سارا کچھ پتہ ہے، حضور یہ جانتے ہیں کہ امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صدیق کو بھونکیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو علی کو بھونکیں گے۔ میرے جانے والے ہمیشہ یہ یاد رکھیں ابو بکر بھی میرا ہے، علی بھی میرا ہے۔ اور زور سے بولو۔ اچھا چلے اب جا رہے نال چلو اے عشق رسول دے میں نال اے ضروری سی اے نال باتاں کرنیاں چند۔ اب وہ عصر کی نماز جی نکل گئی، فلم یصلی العصر، مولا مرتضیٰ پاک نے نماز عصر کی پڑھی نہیں تھی اور سرکار کریم آپ پر وحی اتر رہی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الیہ، حضور کی طرف وحی آ رہی، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی سرکار پر۔ اور یاد رکھنا حضور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی کوئی حاجت نہیں، یہ سارے سن لو، سائیں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی، ہاں یہ بخاری شریف کی حدیث سے واضح ہے، پکی بات ہے، پکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میں تو انہوں تک دا پہ نا ان پیچھے کیا ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، اونچا بولو، آپ اپنے پیچھے کیا ہے بتلا سکتے ہیں، پیچھے مڑیا نہیں تک سکتے ہو۔ حضور نے صحابہ کرام نے فرمایا نماز جس ٹائم ہو رہی سی، ایک بندہ پچھلی سا بچ اور نکڑ بچ اس کو یہ حرکت کی تھی، آپ نے سلام پھیرنے تو بعد فرمایا اوے اللہ تتق اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا کر رہے تھے؟ وہ بندہ چپ ہویا تھا، آپ نے فرمایا کیا سمجھنے ہیں، کیا سمجھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے کہ میرا رخ آگے ہے تو میں پیچھے نہیں دیکھتا؟ اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پیٹھ سے دیکھتا ہوں۔ یہ حضور کی بشریت ایک راز ہے، بشریت پردہ ہے، حضور کی بشریت ایک، وگرنہ بشر کی طاقت کب ہے کہ چاند توڑ دے؟
بشریت ایک پردہ ہے، ورنہ بشر کی طاقت کب ہے کہ اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آئے؟ بشریت ایک پردہ ہے، ورنہ بشر کی تھوک میں کب یہ طاقت ہے کہ 1.25 سیر 4 سیر آٹا 1000 بندہ روٹی کھا کر چلا جائے تو آٹا بھی تھوڑا بھی نہ ہوئے، مکے بھی نہ، اور 1000 بندے کا پیٹ بھی بھر جائے؟ یہ قوت بشریہ میں نہیں ہے۔ یہ بشریت ایک لباس ہے، اس لباس میں عین نور ذات حق ہے، اور وہی بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور۔ میں صدقے جاواں تو سارے ہیں، اور میں قربان جاواں جنہاں نال نال پڑھنا آپ ہی شروع کر دیتا ہے۔ تو ہے عین تیری نسل پاک میں ہے لبادہ بشریت ہے۔ پھر بولیں جی لبادہ ہاں بشری لبادہ ہے، تو بشری لبادے میں تو آپ دھوکہ نہ کھا جانا کہ بشری لبادے میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کیا پہلے نہیں ہوئے بشری لبادے؟ یہ جبریل جو آئے تھے ادھر مدینہ شریف میں، اور یہ جو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ بلا ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا جرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جاء الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال اخبرني عن الاسلام۔ اور یہ بخاری شریف ہے اور مسلم شریف متفق علیہ روایت، اور مزیدار بات پوری بخاری کی حدیث شریف میں مضبوط ترین روایت ہے۔ اور جی بندہ ایک آ گیا جی چٹے اس نے کپڑے پائے سن، چٹیاں ہو دیاں زلفاں سن، کالیاں زلفاں کالے وال، چٹے کپڑے، چٹی پگ بدی ہوئی، پگ بدی ہوئی، پگ گئی ماما۔ وہ بندہ آیا جی حضور دے سامنے بیٹھا جی، حضور نو کہنے لگا جی بیٹھا بھی ایسے ایسے آ کے بیٹھی ایسے ایسے، اور محدثین نے فرمایا ناخن بھی اس نے ایسے نہیں کیے تاکہ ناخنوں کی پشت حضور کی طرف ایسے کر کے اور یوں کر کے بیٹھ۔ اور یہ جو کامل مرید ہے نا، کامل مرید جو ہے، سارے مرید تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کسی مرید نے پیر کے سے فیض پانا ہو، کسی مرید نے پیر سے، اس کی تربیت میں کرتا ہوں، مرید تم جس کے بھی ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تربیت میں کرتا ہوں، یہ فیض نہ ملے تو قیامت لڑے تو بڑھ اور فیض تو ہی پینا تو ملے گا، لیکن تربیت ہم کریں تب۔ یعنی درے فیض حق بند کل تھا نہ اب کچھ، درے فیض حق بند کل تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ درے فیض حق، درے فیض بند کل تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر ان سے لینے کا ہوتا ہے ڈھب کچھ، مگر ان سے لینے کا ہوتا ہے ڈھب کچھ۔ وہ قبلہ بلے شاہ نے ایک بات کی ہے بڑی مزیدار کی ہے، انہوں نے کیا رب بلے آتے تو دور نہیں پر ملن دا ہے دستور نہیں۔ تو اب اندازہ کریں وہ کیا سکھا رہے ہیں، یوں کر کے بیٹھے اور حضور سے پوچھ رہے ہیں اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ حضور نے بتلایا اسلام یہ ہے۔ قال اصدقتا، وہ کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا، سن تو رہے تھے اب اس کا سوال، اور جب حضور نے جواب دیا وہ بھی سنا۔ جب اس نے پھر آگے سے یہ کہا نا آپ نے سچ کہا، تو ہم نے اس کو دیکھا، عجبنا، ہم نے تعجب کیا، یسلو و یصدقو، ایک ہی گل ہے، سوال کر دے آپ تو تصدیقوں بھی آپ کر دے، یہ کوئی امتحان لینا ہے حضور دا کہ آپ پوچھتا ہے اور پھر کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا، ہاں یہ گل آپ نے ٹھیک فرمائی، یہ گل آپ نے ٹھیک فرمائی۔ کہتے ہیں وہ سارا کچھ پوچھ پاچھ کے جب چلا گیا، حضور نے میری طرف دیکھ کر فرمایا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتا ہے یہ کون سی؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم،
میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جان، فرمایا انہو جبریل، انہو۔ اب جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہو، کلیجے دیو ٹکڑے ہو، اے جڑے کالجی منڈے ہو، تساں زیادہ توجہ کرو، اے توانو جے ڈاؤٹ مبتلا کر دیں، شکوک تے شبہات پاندیں، کوئی وہ جی دیکھو جی یہ جی وہ جی فلاں جی ڈگاں جی بشر بشر بشر، تو بشری لباس میں کون آ گیا؟ میرے وابی بھائی، پیارے بھائی، دیوبندی بھائی، اہل حدیث بھائی، دیکھو میں کتنی میٹھی میٹھی بولی بول رہا ہوں۔ ان سیارے پیارے پیاروں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر میں عرض کرتا ہوں، بخاری کی اس حدیث کا مطلب بتلاؤ۔ وہ جبریل ہی تھا۔ بڑے پیار سے پوچھتے ہیں، تم بھی اپنے مدرسوں میں بخاری پڑھاتے ہو، جھگڑا نہ کرو، بس یہ دسو وہ جبریل ہی سی، تو تمہیں مننا پڑے گا انہو جبریل۔ اب یار میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں یہ جبریل سی تے ہوں یہ بھی دس دیو پئی اس سے بخاری وچ کدا اولیاء بھی لکھیا ہوا ہے پئی یہ ایڈے وڈے قد دا ہے، پئی آسمان تے پہلے آسمان تے دا سر ہے جبریل دا، تے پہلی زمین تے دے پیر نے، تے 600 دے پر نے، 300 مشرقی 300 مغربی، تے اے تے 6 فٹ دا 6.5 فٹ دا آیا ہے، بخاری میں آیا ہے، نہ کوئی پر ہے۔ کپڑے پائے ہوئے نے، اللہ جانے کیڑے درزی نے سیتے نے، خدا خبر امامہ کہاں سے لایا۔ صورت بشری میں آمنہ کے لال کی برگاہ میں آیا، چلو مان لو کہ نہیں یہ اللہ کر سکتا ہے، اسم یہ دے اللہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے نا۔ اور پھر یہ دیکھو کہ یہ جبریل کون ہے؟ حضور نے فرمایا آن نبی سیدنا خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا لہو وزیران من آل السماء و وزیران من آل الارض، فرمایا آسمانوں میں بھی کوئی نبی ایسا نہیں جس کے 2 وزیر نہ ہوں، اور زمین میں بھی کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کا کوئی 2 وزیر زمین میں، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر۔ حضور نے فرمایا میرے بھی 2 آسمانات وزیر نے، 2 میرے زمین تے وزیر نے۔ آسمانہ علیہ وزیران وچوں پہلے دا نام جبریل ہے، اے وزیر ہے۔ پھر حضور کے ہوئے ہیں، پھر بولو یہ کی ہویا؟ وزیر زمین پر آئے تو لبادہ بشری میں آتا ہے، اور یہ اگر بادشاہ آ گیا ہوئے تو پھر کیڑی پریشانی ہے؟ تو حضور کی قوت و طاقت کو بشر کے لبادے میں نہ سمجھو۔ علامہ واسی رحمت اللہ علیہ فرماتے کل ما دار فی العالم یؤتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی بیدہ المفاتیح۔ آپ فرماتے ہیں اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ظاہر ہوا ہے، جس چیز پر لفظ مخلوق جاری ہے، ہر اس شے تک عطائے الہی پہنچنے کا سبب ذات مصطفیٰ ہے۔ اب آپ اگر اپنی عقلوں کے مطابق فیصلے کرنے لگو، عقل کو چھوڑو، عقل کا کام ہی نہیں ہے مقام مصطفیٰ سمجھ سکتے۔ عقل سے سمجھنا چاہتے ہو؟ عقل میں آتا ہے کہ کسی مذبوحہ گائے کے قطع لحم کو ایک مقتول کے جسد کے ساتھ تلمس ہو اور وہ مقتول اٹھ کے کھڑا ہو جائے، جبکہ وہ 1 ہفتے سے مرا پڑا قتل ہوا پڑا ہو، ہفتے بھر کے قریب سے اس کی لاش پڑی ہوئی ہو اور اس کا جسم چھنی ہو تلواروں سے اور آلات حرب سے، اور وہ مرا پڑا ہو، اور قوم چلی جائے موسیٰ پاک کے پاس اور کہے کہ ہمیں ہمارا جو سردار تھا رحیل
نام اس کا کیا تھا؟ راہیل. اس کو کس نے قتل کیا؟ تم نبی ہو بتاؤ، وگرنہ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ. انہوں نے کہا ہم پوچھ کے بتائیں گے. تو اللہ سے پوچھا اس کو کس نے قتل کیا؟ اگو اللہ پاک نے سمجھ گئے ہو جیسے انہوں نے کہانی بھی چلا دے انہوں نے پھر پایا نا. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے یہ آپ ہی دس دے گا بھی میں نے کس قتل کیتا ہے. بھائی اینج کرو ایک گاں لاؤ. کہ لاؤ نہیں. اللہ پاک کو کوئی پریشانی یا کوئی ٹینشن یا دشواری تھی بتلا دیتا فلانے نے قتل کیا. ایک منٹ سے بھی پہلے کی بات تھی فلانے نے قتل کیا. اگوں قوم بھی اقرار کر لیتی موسیٰ اللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں پوچھ کے آئیں گے. انہیں کوئی رولا رپا نہیں سی پڑا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا میں نے نہیں بتلانا. جنہوں نے کہا نا میں نے دسا اینج کرو تو انجی ہوا تھا میں سب کچھ محبوب نو دیتا ہے نہیں کو لے جاؤ. یاد رکھنا اللہ موتی ہے اور مصطفیٰ قاسم ہے. پھر مصطفیٰ موتی ہے اور اولیاء قاسم ہے. پھر اولیاء موتی ہیں اور مریدین قاسم بنتے ہیں. یہ یاد رکھنا. آپ سمجھیں مثال کے طور پر آپ کو یہ سمجھانا مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں میں. مثلا اللہ نے دیا کس کو؟ پھر سرکار نے آگے تقسیم کیا. جب اللہ دے رہا ہے تو موتی حقیقی اللہ ہوا. موتی اللہ ہوا. اللہ نے کسی سے لیا نہیں. اللہ نے کسی سے اس نے اپنی بارگاہ سے دیا. اب حضور نے جو دیا وہ اللہ سے لے کر دیا. بس یہ یاد رکھنا. حضور نے جو دیا وہ اللہ سے اور اللہ نے جو دیا محبوب کو وہ کسی سے لیا نہیں ہے. یہی معنی ہے جی اعلیٰ حضرت بریلوی کے اس کلام کا. رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں دیتا وہ ہے دلاتے یہ. اچھا جی تو اللہ پاک نے پھر کہا نہیں کہا کہ کیا ذبح کرو تو پھر ہوئی نا ذبح. وہ بھی لمبی گل ہے. اجی ماں لاؤنو ادھر رنگ کے جو ہوئے پیلے زر وہ بھی پوری کہانی ہے. پیچھے وہ بندے دی کہانی ہے. وہ جڑا اندر منڈا بہ کے نا دماوا منگدا سی ہر ویلے وہ اندر کمرے کنڈی لا کے نا اپنے ایک منڈا سی یتیم وہ دے کول کھ بھی نہیں سی سوائے گاں دے. وہ اندر کمرے چ بڑے اندر کنڈی لائی جناب روے آ گئے یا اللہ میں کوئی کم نہیں کرنا. میں کدوں تینوں کہیا سی بھی تو مینوں پیدا کر تے کدے کولوں میں میرے کولوں پوچھے یار کدے پیدا کراں تینوں کہ نہیں. میں آکھاں نہ کر میرے کول کوئی کم کاج نہیں ہوندا. پیدا تو اپنی مرضی نال کیتا ہے تو روزی بھی ہوں تو آپ ہی دے میں نہیں کرنا کام. اللہ اس کریم ذات کا نام ہے جو ہماری چبلوں پر بھی ہمیں نواز دیتا ہے. اللہ اس کریم اور مہربان ذات کو کہتے ہیں کہ اس ہمارا چبلا پھر بھی وعدہ کوئی نہیں میرا ہی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے. اے موسیٰ علیہ السلام دی امت دا ایک بندہ سی. انہوں آپ نے فرمایا توبہ کر بندے دا پتر بنتے رہتے مسئلہ سخت. اس آگے جو ٹھیک ہے توبہ کر لی. اس تو بعد پھر اس وہی پنگا لے پھر آپ نے توبہ کری. انہیں پھر وہی گل کی تھی. آپ نے فرمایا کڈو انہوں باہر پنڈ وچ نہیں رہ سکتے. انہوں کٹ دیتا گیا. اب وہ اس کو نال ہی یہ بھی پیغام سنا دیتا کہ تیری ہن توبہ قبول اور اس کے کیتے ہیں کو سنے یہ حدیث بخاری شریف دی. وہ گیا جناب سیدھا جا کے جنگل میں بہ کے ٹوپی اپنی لا کے یا جو پگ شک بدی مٹی چکی چک کے تے بھائی مینوں بخش مینوں معاف کر. وہ تیرے نبی موسیٰ نے مینوں کہہ دیتا ہے تو بخشنا کو نہیں. جے کدے تو ہوئے ارنا بندہ تو میں ہوں اللہ تو پھر میں تنوں اگر جو مرضی ہے کر میں بخش دے. کیا بات کیا بات. گل بندے نے کیتی جناب. اللہ پاک نے دوڑایا جبریل نو پاک جو جبریلا جا موسیٰ پاک نو آپ انہوں چک کے لے آؤ بخش دیا.
ایک اسی طرح حدیث شریف اور بھی ہے، وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ رو رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، انت ربی وانا عبدک، اللہ مجھے بخش دے تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ اتنا گریا طاری ہوا، معافی مانگتے مانگتے اس کے منہ سے نکلا اللہ مغفر لی انت عبدی وانا ربک۔ سارے پیار نال سمجھیو گل، پیار نال۔ یہ جو خشک حضرات ہوتے ہیں نا، چاہے مولویوں میں ہوں چاہے کسی طبقے میں ہوں، ان بزرگوں کی خدمت میں ہاتھ چھوڑ کر عرض کرتے ہیں ہم جلدی نہ کیا کریں فتویٰ لگانے میں، ایکسیلیٹر پر پیر نہ رکھا کریں، بریک پر رکھا کریں، اجلت سے کام نہ لیں، فلانا اینج ہو گیا فلانا، وہ کی کر دے ہو، اللہ نو حاضر جان کے دسو۔ اگر یہ بخاری میں سے میں نہ نکال کے دکھاؤں میری گردن اتار کے پھینک دینا، اگر بخاری میں یہ حدیث ہو تو پھر تم اللہ کو حاضر جان کر بتلاؤ یہ جملے شرکیہ ہیں یا نہیں۔ پہلے ترجمہ سن لو، اے اللہ تو مجھے بخش دے، پہلے وہ کہتا رہا اے اللہ اللہ مغفر لی انت ربی وانا عبدک، تو مجھے بخش کہ تو میرا رب ہے میں تیرا، پھر اس کے منہ سے نکل گیا اللہ مغفر لی انت عبدی وانا ربک، اے میرے رب مجھے بخش تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب۔ یہ جملے جائز ہیں؟ سارے بولے تسی بھی یادے ہو نہیں، میں بھی یادہ ہوں نہیں، سارے علم والے یادے نہیں، ان حدیث دا اگلا حصہ سن لو۔ جب تک وہ کہتا رہا اللہ مغفر لی انت ربی وانا عبدک، تو جواب کوئی نہیں آیا۔ جو ہی وہ منہ چوں نکلے نا انت عبدی وانا ربک، فرمایا او فرشتو گواہ ہو جاؤ اسے میں نے بخش دیا، اب تو یہ ایسے توبہ کر رہا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں رہا، ہم کو بندہ بنا رہا ہے خود رب۔ اب اگلے بندے کا یار پتہ نہیں کیا حال ہے، ایک بندہ رو رہا ہے، اس کے یار لفظ ٹھیک نہیں ہے، جو بھی ٹھیک نہیں ہے یار، وہ ایک دم اس کو کہا پتہ نہیں وہ کیا کس حال میں، اب ہم اپنا تونا تن دیں آسی اور جی وہ اللہ جانے وہ دی کہ کفیت ہے۔ میں حضرت محبوب پاک نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتوں کا کتا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ یہ بتلا دو آپ کو عشق کی نعمت کہاں سے ملی، آپ کو عشق کی نعمت۔ حضرت اینک والی سرکار کو میری طرف متوجہ کریں اور میں یہ جو بات کی ہے یہ بعد میں کیجئے گا، پہلے میری جان آپ پر قربان، عشق کی نعمت آپ کو کہاں سے ملی، یہ سوال ہو کس سے ہوا جی کہ عشق کی نعمت آپ کو کہاں سے؟ انہوں نے کہا میں بابا فرید پاک کی برگاہ میں حاضر تھا تو وہاں ایک بزرگ آئے جن کے لفظ اتنے ٹیڑے میڑے تھے کہ وہ لفظ عشق بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، کہتے تھے عشق۔ ہم کو کیا پتا عشق کیا ہے، عشق الہی۔ تو محبوب الہ فرماتے ہیں ہمیں عشق کی نعمت ان سے ملی جو بابا صاحب کا خادم تھا، او بابا جس سے لفظ عشق بھی ادا ان کے کریے۔ تاں عرض کی دیئے محبت علیہ ہو جاؤ، نرمی علیہ ہو جاؤ، پیار علیہ ہو جاؤ، گناہ گاراں نال بھی محبت رکھو، گناہ نال نفرت، گناہ نال تے گناہ گاراں نال او میں صدقے جاؤں تو آڑے دے۔ پھر بولو یہ دراؤ جملہ کہ دے نال نفرت کرنی ہے، گناہ گار نال نہیں۔ ڈاکٹر کو مریض سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اگر علماء بھی ان سے دور رہیں گے انہیں ٹھیک کون کرے گا؟ کیا سبب ہے کہ خواجہ فرید الدین پاک کے پاس اور خواجہ معین الدین پاک کے پاس اور خواجہ نظام الدین پاک کے پاس اور حضور غوث پاک کے پاس اور دیگر اولیاء کے پاس یہ شرابی بھی آ جاتے تھے، پنگی بھی آ جاتے تھے، چرسی بھی آ جاتے تھے، کافر بھی آ جاتے تھے، سارے ہی آ جاتے تھے، ہمارے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں آتا؟ میں آپ کی خدمتوں میں گزارش پیش کرنے لگا ہوں، کیا ہندو پنڈت پاک پٹن میں بابا فرید کے پاس نہیں آئے ہیں؟ ساڑھے کو کوئی نہیں آندا کہ بھی آوے، انہوں نے پہلے پتے نہ پہلے ڈنڈا مارنا
اور وہاں اس لیے جاتے تھے ان کو پتا تھا حلوہ کھلائیں گے جلوہ دکھائیں گے. اے محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جدوں بیعت ہونے واسطے آیا، اے محبوب الہ فرماتے ہیں میں جدوں بیعت ہونے کے لیے آیا تو میں نے بیعت، چونکہ مدرسے پڑھتے سن شرح ملا جامی کے حافظ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء. اے جڑے مدرسے دے منڈے ہو تساں غور کرو، جڑا مدرسے پڑھتے ہو شرح ملا، یہ جامی شریف ہوں پورے پاکستان کسی مدرسے پوری نہیں پڑھائی جاتی، یہ پوری دے حافظ دا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہ. تو آپ جناب مولانا تاج الدین اصولی کے پاس پڑھتے تھے، وہاں سے آپ آئے بیعت ہونے کے لیے. جس ٹائم آئے وہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے بہرحال. تو چونکہ یہ چشتی رنگ بھی ہے تو ساتھ یہ نور بھی نصیب ہوئے. تو قبلہ وہ جب آئے حضرت بیعت کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہندو پنڈت بیٹھا ہوا ہے بابا صاحب کے پاس. تو آپ کے من میں خیال آیا بیعت جرا میں ہونا آیا یہ پیر صاحب دے کول پہلے جان دیتے نہیں سن، وہ ذکر سنیا سی بابا صاحب فرماتے ہیں یہ کیونکہ وہ ماحول مدرسے والا بھی تھا پیچھے، تو آپ نے فرمایا یہ پنڈت کے ساتھ اتنا کافر کے ساتھ محبت اور رغبت، یہ کہتے ہیں دل میں خیال گزرا. جک لک فرید نے ایسے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا نظام نہیں رہے گا. بس اتنا ہی ہونا، بس اتنا ہی فرمایا نہیں. اور آگے پیچھے کوئی جملہ نہیں فرمایا بھئی کیا نہیں رہے گا، کون نہیں رہے گا، کیسے نہیں رہے گا. چونکہ وہ تو دل کا جواب دے رہے تھے نا، باقیوں کے پتہ کیا نہیں رہے گا. وہ اندر جڑا سوال چل رہا تھا کہ یہ پنڈت ہے اس کا جواب دیا نہیں رہے گا. سبحان اللہ. اب کہتے ہیں میں بیعت ہو گیا، پھر میں واپس آ گیا، میں دلی پہنچا 3 مہینیاں بعد پھر میں چکر لان واسطے جدوں حاضری خدمت ہویا زیارت واسطے اپنی عیون نو آپ دی رویت اقدس نال مبرد کرن واسطے سیڑھیاں چڑھیاں اتے گیا تو میرا طریقہ سی حضرت دے حکم دے مطابق وضو کر کے پہلے 2 نفل پڑھنے مسیحی وہ تحیت وضو بھی ہو جاتے تھے، مسجد بھی ہو جاتے تھے، پھر بابا صاحب کی زیارت ہوتی تھی. تو میں وضو کر کے مسجد وچ وڑیا نفل پڑھن واسطے، سلام میں پھریا بندہ ایک بیٹھے ہے ٹوپی رکھی ہوئی درود پہ پڑھے. میرے انج غور نال تکیا وہ پنڈت سبحان اللہ. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو بڑا صوفی صافی بن جو. میں وہاں سے نکلا، بابا صاحب حجرہ اقدس میں موجود تھے، دروازہ کھولا، سلام پیش کیا، حضور بندے کا سلام قبول فرمائے. فرمایا تجھ پر بھی سلام ہے، کہا تھا نا نہیں رہے گا، نہیں رہے گا. ہم تو جو ہمارے خشک بھائی ہوتے ہیں، ہم میں خود بھی خشک ہی ہاں، اساں کرما والے ڈاڈے ہوندے ہیں. ایک دم نہیں اس طرح پیار کرو، محبت کرو. یہ حضور پاک نے پیار کیا جس کی وجہ سے حضور کے متوالے صحابہ ہوئے. وہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں جان قربان کرنی سوکھی ہے جی. اچھا بولو جی سارے. مثلا ایک گولی آ رہی ہوئے تسی میرے اگے آ جاؤ، وہ بھائی جی بندے ناسیاں نے، اللہ دی قسم ہے، تو سرکار کی طرف تیر آیا ہیں اگے حضرت قتادہ، وہ تیر حضور کے چہرے پر انہوں نے مارا. مشرکین نے، یہودیوں نے، بدبختوں نے اور مشرکین نے. ایک حضور کے چہرے کی طرف آ رہا ہے. حضرت قتادہ ایسے دیکھ رہے تھے تو اتنا ماہر صحابی تھا یہ حضرت قتادہ، آنکھ والے. اس آنکھ پیچھے بھی راز ہی ہے. اتنا ماہر تیر انداز صحابی تھے حضرت قتادہ کہ تساں اندازہ کرو سامنے 2 فٹاں تو تیر نہیں نہ چل دے، کتنے دور وہ بندہ ہوگا. میں کوئی ناپیا ہوا تو نہیں، تساں اندازہ کرو دور ہوگا. اور یہ ادھر دیکھ رہے ہیں حضور کو، اور اس بندے نے تیر چھڑیا ہے. پوری جماعت صحابہ میں اس بندے کے ساتھ کا تیر انداز کوئی نہیں تھا. اس بندے نے تیر چھوڑا ادھر سے، تیر کمان سے نکلا اور ان کے کان نے سن لیا کہ تیر آگے. یک لک ایسے کیا تو تیر رستے میں آ رہا ہے، انہوں نے چہرہ ایسے کر لیا اور تیر یہاں لگا. صحابہ نے کھچیا، اکھ بہ گئی، چربی رہ گئی، پٹھا پیچھے پٹھے نہ چربی لٹک رہی ہے، ایتھے تک گھٹ باہر آ گیا. تیر کھچیا، صحابیاں آکھیا اجازت دیو تلوار نال پٹھا کٹ دیاں. فرمان لگے
پیچھے ہٹو، یہ آنکھ میں سرکار کو لینی ہے۔ یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، سرکار میں کہہ رہا ہوں، وہ حدیث کے لفظ ہیں، میں نے یہ آنکھ رسول اللہ سے لینی ہے۔ یہ آنکھ میں نے کس سے لینی ہے؟ رسول اللہ سے لینی ہے۔ اور پھر وہ صحابہ پیچھے ہٹ گئے، وہ تو وڈن لگے سن، بھئی درد ہو رہا ہے، انہوں جدا آنکھ پیچھے کیا اور اندر گئے خیمے میں، عرض کی بھئی آنکھ ہے، جنت لے لے۔ عرض کی خیال تو اس طرح ہے میرا، وہ تو ہی لب گئی ہونی ہے جدو مدینیوں نکلے ہیں تھا۔ بڑی قیمتی چیز ہے حضور جنت، وہ تو ملی ہونی ہے اور ملے گی آپ کے صدقے میں۔ حضور میری نا شادی نوی نوی ہوئی ہے تو میں حضور بیوی جدوں تو نکلیا سا مدینہ شریف، بیوی میں نو کہنے لگی کتھے چلے ہیں؟ میں کہا سائیاں نا۔ انہیں کہا چل ٹھیک ہے جا، جنج جا رہے ہیں انجی ہم۔ حضور جے کہتے انہیں اکھ تو بغیر گیا تو آنکھیں کی گیا سرکار نہ رسائیں تو کانا ہو کے آئے۔ یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دیتا ہوں، کوئی اے جڑا مرزا غلام احمد قادیانی کانا ہے، یہ کیا مقابلہ کریں گے سرکار سے؟ سرکار تے اپنے ہاں غلامہ نو کانا نہیں رہن دیتا۔ یقین فرماؤ، انہیں عرض کی تھی حضور ایلا مسئلہ ہے، آپ نے لعاب مبارک لگایا تو لگا کر لعاب آپ نے ایک بات فرمائی، اللہ سے عرض کی اور ہمارے لیے فرمائی۔ اللہ سے عرض کی جل وعلا سے، یہ وہ ہے جنہیں اپنے چہرے نو تیرے نبی دے چہرے تے قربان کیتا ہے۔ یہ وہ ہے جنہیں اپنے مکھ نو میرے مکھ تے تو ایدہ مکھ سونا کر دے۔ بس وہ لعاب لگایا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں قسم ہے پاک پروردگار عالم کی، دوسری آنکھ کم دیکھتی تھی، سرکار والی زیادہ، اور کبھی وہ درد بھی کرتی تھی، سرکار والی نے کبھی درد نہیں۔ واقعہ تو برکت کے لیے سنا دیا، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جانا قربان کرنی ہے۔ یہ آخر حضور بھی تو محبت کی تھی نا، یہ تو ایک پاسے جن نے تقریر کی تھی ایک طرفہ، کیڑی کوئی صحابہ یہ کر رہے ہیں، صحابہ یہ کر رہے ہیں، صحابہ بال مبارک، یہ ایک طرفہ بات کی ہے میں نے، دوسری طرفہ ابھی آپ نے سنی نہیں ہے اور نہ وہ میں ابھی سنا سکتا ہوں۔ وہ دوسری طرف یہ ہے سرکار نے کیا محبت فرمائی، یہ نہیں کہ ایک طرفہ یہی جانا قربان، سرکار نے جو محبت فرمائی الامان والحفیظ۔ اور میں قسم کا کہتا ہوں اگر ہم یہ اپنا لیں، حضور کی صرف یہ ادا اپنا لیں تو حضرت جی جنت کا نمونہ قائم ہو جائے۔ پیر ہے تو اس کے سلسلے میں، مولوی ہے تو اس کی مسجد میں، استاد ہے تو اس کے مدرسے میں، چودھری ہے تو اس کے محلے میں، اور اگر خامد ہے تو اس کے گھر میں، اس کی بیوی اور بچوں میں جنت کا ماحول قائم ہو جائے۔ اگر ہم وہ ساری چیزیں نہیں تو کم از کم کچھ ہی اپنا لیں جو ہمارے آقا نے ہمیں دی ہے۔ محبت بہت فرماتے سرکار، کیا اتنی محبت فرماتے، اتنی، حتیٰ کہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے اتنے سے بچے پر بھی نظر ہوتی حضور کی۔ اے دیکھو انہیں کتنا ایک عمر دا بچہ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ بچے پیچھے ہو جا، یا اگر عام بندے مل رہے ہوں اور چھوٹا سا بیچ میں بچہ ملے، ہم اس کو خاطر میں وہ یہ تو بچہ ہے۔ لیکن اب آپ آمنہ کے لال کو دیکھیں، حضور تشریف لاتے ہیں، آپ نالین اتارتے ہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے اکثر کیا کرتے ہیں، ایک نالین ادھر، ایک نال شریف ادھر، ایک نال ادھر، دونوں نالین کو ایسے ادھر ڈال لیتے ہیں۔ نماز بھی ایسے ہی پڑھی، ادھر نال شریف ادھر نال شریف۔ سرکار کریم نجاست تو کریم آنے نہیں دی، اہل بیت کے اللہ نے، جس کی اہل بیت ہے اس کے کریم کہاں۔ اچھا اب مگر کئی مرتبہ جو ہے نا وہ ایک لڑکا شکار میں ہوتا، پتہ نہیں لفظ صحیح بول رہا ہوں یا نہیں، عاشق بھی شکاری ہی ہوتے ہیں،
نظر باز سے ہوتے ہیں، موقع کے متلاشی ہوتے ہیں. موقع کا جو متلاشی نہ ہو وہ عاشق معشق نہیں ہوتا. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، جیڑا ٹالے وہ عاشق نہیں، تو جیڑا تکے نال موقع تلاش کرے وہ عاشق ہوتا ہے. اب وہ لڑکا تھا، ایک یہودی تھا، وہ یہ بخاری شریف میں روایت ہے، یہ ساری بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں، اکثر روایات، اور یہ بھی بخاری شریف میں. اور اس کا لفظ جو آگے فقیر پیش کرے گا، عبارت آپ کے سامنے پڑھے گا، وہ آپ سنیے گا. وہ بچہ کیا کرتا کہ اگر عبداللہ بن عباس اگے پیچھے ہون، وہ نالین شریف چک لگے. صحابہ اس سے لینا، بچہ ہے، وہ لے کے بہ لوے سینے نہ لگا کے نالین. اب کلمہ بھی اس نے کوئی نہیں پڑھا. ادھر دیکھو سارے مجھے کلمہ شریف بھی انہیں یہ آپ لوگ سارے غور سے سنو. یہ جڑے تم تکے مار دیو نا میرے نیڑے آنے والے بندیاں کو، یہ غور نہ سنو. اس نے کلمہ بھی، بندہ یہودی بچہ ہے، یہودی کا بیٹا ہے، نالین شریف لگائی ہوئی، حضور گفتگو کرے مسجد میں، وہ چپ کر کے سنے، بس سنے، کلمہ بھی نہیں پڑھا. آ کر صرف جوڑے پکڑنا اور باتاں سننیاں. تو جدوں حضور نے اٹھنا، انہیں پج کے اگے جانا، نالین شریف چوم کے رکھ دے. اب یہ نظر انداز ہوتا ہے بندہ. وہ ایک دن نہیں آیا، صدیق و عمر و عثمان و علی کو نگاہ میں رکھنے والا اس بچے کو بھی رکھے ہوئے تھا. جب سب کا حال پوچھا، بڑوں کا پوچھا، اس چھوٹے کا جو آج بڑوں سے بڑا ہے، آج کے بڑوں سے جو اس دور کے بڑوں کا حال پوچھنے کے بعد اس بچے کا پوچھا، کہاں ہے آج نظر نہیں آ رہا. عرض کی حضور اس کی کچھ طبیعت کے متعلق سنا ہے کہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے صحاب کو بھی اس سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ حضور کے پوچھنے سے پہلے ہی اس کا پوچھ چکے تھے. سمجھ آمدی بھی یہ گل؟ حضور بیمار ہے، فرمایا ابو بکر اور عمر سے فرمایا تم دونوں چلتے ہو؟ اس کا گھر دیکھا ہے؟ جی. چلو اس کے گھر میں. اللہ، خواب میں جو آئیں جلوہ دکھائیں تو خوش نصیب ہم ہو جائیں، اور جس کے گھر میں خود بنفس نفیس جاگتے ہوئے تشریف لے جائیں، اور ساتھ دائیں ابو بکر بائیں عمر. پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے، اس کے سرانے بیٹھے، منجی تے وہ بچہ وہ دے سرانے بہ گئے. تو سرانے بہ کے اپنا ید اقدس اس کے پیشانی پہ اور بولا کیسے ہو؟ اس نے بولا بس آپ کے سامنے ہوں. کہا تو کلمہ پڑھ لو، چونکہ نگاہ باطن سے دیکھ لیا وقت قریب ہے اس کا. فرمایا کلمہ پڑھ لو. ادھر ادھر پیو کھلوتے ایسی پچھلے پاسے، وہ سینج کر کے گردن موڑ کے تکیا ابو کو. باپ نے کہا ابوالقاسم کبھی بھی خیر کے سوا کہیں اور نہیں بلاتے، پڑھ کلمہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا. بس سرکار کلمہ پڑھا کر اٹھے، دروازے تک پہنچے، اس کا دم نکل گیا، اور حضور نے ایسے کیا، ہاتھ ایسے کر دیا اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اس اللہ کے لیے سب تعریف ہے جس نے اس بچے کو مجھ محمد کی وجہ سے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. تو یہاں بہت سارے مسائل تبصرہ تو کریں تو ایک حدیث شریف میں سے اصل میں 1000 نقطے نکلتے ہیں، لیکن یہ اس لیے عرض کیا محبت کریں آپس میں محبت کریں. میں آپ غریب نواز کا ہاتھ جوڑ کر میں شکر گزار ہوں.
آپ کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ کی کریمی، آپ کی عنایت، آپ